بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے سب سے انمول ہستی، ہمارے والدین۔ والدین کا رشتہ تمام رشتوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر یہ رشتہ نہ ہو تو باقی تمام رشتے بے معنی لگتے ہیں۔ یہ ایک انمول اور بے مثال رشتہ ہے۔ اس رشتے کی مثال ایسے درخت کی مانند ہے جس کے سائے میں اولاد راز کرتی ہے، ایسے پھول کی مانند ہے جو ہمیشہ محبت کی خوشبو سے معطر رہتا ہے۔ اسلام نے والدین کو اولاد کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری دی ہے۔ تربیت میں اہم کردار ماں کا ہے اور پرورش میں اہم کردار باپ کا ہے۔ یہاں پرورش سے مراد حلال روزی کما کر اولاد کی ضروریات پوری کرنا۔ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں نیک ہوگی تو وہ اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکے گی۔ اولاد کی اچھی تربیت انہیں اچھا انسان بنانا اور آخرت کی سمجھ دینا ہے۔ اگر والدین نے اپنی اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کر لی تو اولاد کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ آپ اپنی اولاد کو جتنے ہائی اسکول، ہائی کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھا لیں، لیکن انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے قرآن کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ عزیز سامعات، یہ نہایت اہم نکتہ ہے۔ ایک شخص تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے پر بہت محنت کی، اسے شہر کا سب سے اعلیٰ ڈاکٹر بنایا۔ جب وہ شخص وفات پا گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی قبر پر جا کر کہا، اے میرے ابا جان، افسوس آپ نے مجھے دنیا کی ہر چیز پڑھا دی۔ جب میں آپ کے جنازے میں شریک ہوا تو مجھے سلیقہ ہی نہیں آتا تھا۔ مجھے جنازے کی، آپ کی مغفرت کے لیے کوئی بھی دعا نہیں آتی تھی۔ ابا جان، آج آپ کو میری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ آپ نے مجھے کوئی دعا سکھائی ہوتی، کوئی قرآن کی، کوئی آخرت کی سمجھ دی ہوتی تو آج میں اللہ کے حضور آپ کی بخشش طلب کر سکتا۔ یہ تمام والدین کے لیے انتہائی سبق آموز واقعہ ہے۔ اولاد کی اچھی تربیت سے آخرت تو سنورتی ہی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اولاد فرما بردار اور تابع دار ہو جاتی ہے۔ دنیا کی جتنی بھی ہائی تعلیم دلوائیں، کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ والدین کے آگے اف تک نہ کہو، ان کے لیے دعا کرو، ان کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ صرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہے تو آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ نے ان کی دینی تعلیم میں رجحان نہیں دیا اور غفلت برتی ہے۔ جب اولاد بالغ ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے، تب تک وہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر اولاد اپنے کردار سے بتاتی ہے کہ واقعی تربیت ہوئی ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ اچھے والدین کو زندگی کے ہر موڑ پر اولاد کی اچھی تربیت کی فکر رہتی ہے۔ ایک عورت بہت امیر تھی، جان لیوا مرض میں مبتلا تھی۔ اس کا بیٹا فضول خرچی سے باز نہ آتا، ہر وقت دوستوں کے ساتھ دولت اڑانے میں مگن رہتا۔ اس کی ماں نے اسے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے پھٹی ہوئی جرابیں ساتھ دے دینا۔ جب وہ مر گئی تو اس نے بہت سے عالم دین سے پوچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پھر اسے ایک خط ملا، اس میں لکھا تھا، بیٹا میں کتنی ہی دولت کی مالک تھی، لیکن دنیا والوں نے مجھے ایک پھٹی جراب کا جوڑا تک ساتھ نہ لے جانے دیا۔ صرف میں اپنے اعمال لے کر گئی اور سب کو اپنے اعمال لے کر جانا ہے۔ بیٹا، کوئی بھی نیکی اس لیے مت چھوڑنا کہ اس میں مشقت ہے، کیونکہ مشقت چلی جائے گی، نیکی باقی رہے گی، اور کوئی بھی گناہ اس لیے مت کرنا کہ اس میں لذت ہے، کیونکہ لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اسلام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، ان کا احترام کرنے اور ان کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بدسلوکی کا ہلکا سا بھی مظاہرہ کرنے یا ان کے سامنے سرکشی کا رویہ اختیار کرنے کی سختی سے ممانعت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم سب اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہو اور انہیں بالکل نہ جھڑکو، اور ان سے نرم لہجے میں ادب و احترام سے بات کرو، اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنا بازو جھکائے رکھو۔ رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تو بھی ان دونوں پر رحم فرما۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی محبوب فعل ہے، یہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس کی ناک خاک آلود ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں اس کے سامنے بڑھاپے کو پہنچے پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑا گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جو والدین کے سامنے سرکشی کرتے رہے ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمیوں کی طرف قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں ڈالے گا، والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور دیوس یعنی جسے اپنے اہل و عیال کے سلسلے میں غیرت و حمیت نہ ہو۔ اور 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک والدین کی نافرمانی کرنے والا، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا۔ عزیز سامعات، 3 عورتیں کنویں کے پاس پانی بھر رہی تھیں اور آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ ایک عورت نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے پر بہت محنت کی ہے، اسے ڈاکٹر بنایا ہے۔ دوسری عورت نے کہا کہ میں نے بھی اپنے بیٹے پر بہت محنت کی ہے اور انجینئر بنایا ہے۔ تیسری عورت خاموش رہی۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن اور عالم بنایا ہے۔ پہلی عورت کا بیٹا اس راستے سے گزرا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ دوسری عورت کے بیٹے کا رویہ بھی کچھ اسی طرح رہا۔ تیسری عورت کا بیٹا وہاں سے گزرا تو سلام کیا، ماں کے سر سے پانی کا گھڑا اتارا اور خود پکڑ کر گھر کی طرف چل دیا۔ اسلام مسلمانوں کو یہ بھی حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے حقوق ادا کریں۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میرے والدین کے فوت ہو جانے کے بعد بھی مجھ پر ان کا کوئی حق باقی رہتا ہے جس کو ادا کر کے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعا کرنا، بخشش مانگنا، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنا، ایسے رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا جن سے والدین کے بغیر میل ملاپ نہ رکھا ہو سکتا، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور اس قابل کر دے کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔